حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی آنکھ سے نکلا ہوا ایک آنسو کا قطرہ ابھی اس کی آنکھ سے نکل کر پلک پر نہیں چپکتا، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اس دنیا کی حالت ہے کہ اس دنیا میں اللہ سے ڈر کے رونا وہ انسان کے اتنے کام آتا ہے کہ آنسو کا ایک قطرہ انسان کی تمام زندگی کے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ لیکن اس زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد جب قیامت کا دن قائم ہوگا تب انسان کا رونا اس کے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ اور آج کے اسی مختصر وقت میں جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں، ہر انسان اس بات سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے اس دنیا میں بھی اگر کامیابی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے ہے، اگر جہنم سے بچ کر جنت جانا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا نہیں سکے۔ اما جان عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہ جا سکے؟ تو امام کائنات نے فرمایا ہاں عائشہ، میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے ہی جاؤں گا۔ حالانکہ مقام یہ ہے کہ جنت کو کھلوانا میرے محبوب نے ہے، مقام یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں جانا میرے محبوب نے ہے، لیکن امت کو سبق دیا ہے کہ لوگوں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جانا، کیونکہ کامیابی اگر ملنی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے ہی ملنی ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا حصول کس عمل سے ہے؟ جامعہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے اور حدیث کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے لیے اللہ دعا کے دروازے کھول دے وہ سمجھ لے اس کے لیے اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ آپ بات نہیں سمجھے، سمجھ لے تو سبحان اللہ کی گونج پیدا ہو جاتی۔ توجہ سے بات سماعت فرمائیں کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ اللہ اس کو دعا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ انسان اللہ سے دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، اللہ سے مانگنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا جس کے لیے دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں سمجھو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت کا حصول دعاؤں سے ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہوتا ہے، اللہ سے مانگنے سے ہوتا ہے۔ ایک وہ بھی طبقہ کی دنیا میں بستا ہے جو دعا کو بدعت کہتا ہے اور کہتا ہے نماز کے بعد دعا کرنا بدعت ہے۔ میں نے کہا تو بدعت کہتا رہے، اللہ نے تبھی تیرے لیے رحمت کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں۔ اور کائنات کی رحمت کیا ہے
رب کا قرآن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. کائنات کی رحمت ہے میرا محبوب، کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے میرے نبی کی ذات کو. میں نے کہا ہاں تو دعا کو بدعت کہتا ہے، تبھی تجھے میرے اللہ نے اپنے محبوب سے دور رکھا ہے. تو درود سے بھی دور ہے، نبی کی محبت سے بھی دور ہے، بس بدعت کا رونا روتا رہے، اللہ نے تجھے ویسے ہی دور کر دیا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کے لیے دعا کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. لوگوں آؤ اگر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہو، اللہ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھایا کرو، اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، میرے اللہ کو شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کو خالی موڑ دوں. اللہ شرم کھاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اس کو خالی موڑوں، مجھے شرم آتی ہے. میں اس کو خالی لٹا دوں، مجھے شرم آتی ہے. میں اس کو خالی لٹا نہیں سکتا، میں اس کو خالی نہیں موڑ سکتا. اور لوگوں اللہ کو تو شرم آتی ہے انسان کو خالی موڑتے ہوئے، انسان کو شرم نہیں آتی اللہ کا در چھوڑتے ہوئے. اللہ تو شرم کرتے کہ میرا بندہ آیا ہے اب خالی نہ آ جائے. انسان شرم نہیں کرتا کہ اللہ کا در چھوڑ بیٹھے، اللہ سے دور ہو گیا ہے. خالق کے کائنات نے فرمایا رب کا قرآن ہے، سورہ مومن ہے، سورت کا نمبر 40 ہے اور آیت نمبر 60 ہے. خالق کے کائنات نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم. مجھے قرآن سے محبت ہے، میں قرآن پڑھتا ہوں، آپ کو بھی ہے؟ ایسا بولتے ہیں، کوئی نہیں پکڑتا، ذرا اونچی بولیں. قرآن سے محبت ہے تو قرآن سن کر کے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرو. خالق کی کائنات نے فرمایا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. خالق کی کائنات نے فرمایا لوگوں مجھ سے دعائیں کیا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میرے آگے ہاتھ ہلایا کرو، تم مانگتے جاؤ گے میں دیتا جاؤں گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب بھی کوئی دعا کرتا ہے اللہ رحمت کا نزول کرتا ہے، تم دعائیں کرتے رہو، اللہ رحمتوں کا نزول کرتا رہے گا. خالق نے فرمایا جب کوئی مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کر دیتا. لوگ کہتے ہیں دعائیں کر کر تھک گئے ہیں، اللہ سنتا نہیں ہے. اقبال نے کہا کہ تجھ کو شکوا ہے مت دعا نہیں ملتا، اسے گلا ہے دستے دعا نہیں ملتا. تو کہتا ہے سننے والا کوئی نہیں، وہ خالق کہتا ہے مانگنے والا تو کوئی ہو. یہاں کوئی مانگنے والا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. خالق فرماتے ہیں وقال ربكم ادعوني استجب
لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. خالق نے فرمایا اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے، مجھ سے سوال نہیں کرو گے، میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، میں تم سے ناراض بھی ہو جاؤں گا، جہنم میں بھی ڈال دوں گا. کیا عجب انداز ہے. دنیا کے بادشاہوں سے مانگو تو وہ ناراض ہوتے ہیں، دنیا کے بادشاہوں سے سوال کرو تو ناراض ہوتے ہیں. میرا اللہ کہتے ہیں سوال نہیں کرو گے تو میں ناراض ہوں گا. عجب انداز نہیں اللہ ہے. دنیا کے بادشاہ سے مانگے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور کائنات کے بادشاہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے. اور کون سا بادشاہ؟ خالق نے قرآن میں فرمایا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ساری کائنات کا بادشاہ ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے قضا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، تو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. تیری مرضی ہے مولا، تو جس کو جدھر چاہے ادھر ہی کر دے. یہ تو میری اللہ کی مرضیاں ہیں نا. اللہ اکبر. میں دعا کر رہا ہوں لوگوں اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، اللہ عطا بھی کرے گا، راضی ہو کر کے جنت کا داخلہ بھی عطا کر دے گا. اور حدیث سناتا ہوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا. اس حدیث کے راوی حضرت سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، حدیث جامعہ ترمذی میں بھی موجود ہے. حوالے لینے ہو تو جمعے کے بعد نوٹ کر سکتے ہیں. میرے محبوب نے فرمایا لوگو ان ربکم حی کریم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. فرمایا جب اللہ سے کوئی بندہ دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اللہ عطا فرما دیتا ہے. مانگنے والے بنو، اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے اپنی مستی میں زندگی گزارتا ہے، اللہ سے دور ہو گیا ہے، اللہ کی طرف نہیں آتا، اللہ کے در پہ نہیں آتا. فرمایا حضور نے اس بندے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اہل دل نے بڑے پیارے انداز میں بات کہی ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ آج مغلے جو کچھ جانا تیرا رب کیوں شرمانا ہے. آج مغلے جو کچھ جانا تیرا رب کیوں شرمانا میرے پوہت کیوں نہیں آنا پڑھو لا الہ
مل کر کے پڑھو لا الہ الا اللہ لگدار کرایا نہیں میں کو دور محل بنایا نہیں. مسجد میں آتے کو کرایہ لگا ہے. مینو لگتا کرایا نہیں میں کو دور محل بنایا نہیں. جو کی دار وبو ہے بٹھایا نہیں. پڑھو لا الہ خالیاں میں جولی بھر دیوا خالیاں میں جولی بھر دیوا. تینو مال اولاد تے در دیوا تیری ہر مشکل کر حل دیوا. پڑھو لا الہ الا اللہ. لوگوں میں جو بات کر رہا ہوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انسان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے وحد دعا ہے. دعا کے علاوہ انسان کی تقدیر کو اور کوئی چیز بدل ہی نہیں سکتی ہے. دعا انسان کی تقدیر کو بولو. جس کو یقین ہے وہ بولے, جس کو نہیں وہ چپ رہے, کوئی بات نہیں. دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. میرے محبوب نے فرمایا جب بچہ ابھی 4 ماہ کا ہوتا ہے, ابھی دنیا میں نہیں آیا ہوتا, ابھی ماں کی کوکھ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے, اللہ کریم لکھ دیتا ہے یہ نیک ہوگا, بد ہوگا, جنتی ہوگا, جہنمی ہوگا, کیسا ہوگا, اس کی پوری زندگی لکھ دی جاتی ہے. اگر اس کا برا ہونا لکھ دیا گیا ہے وہ دعا کرے گا اللہ تقدیر کو بدل دے گا. بات سمجھے نا؟ ہمیں نہیں پتا ہم بروں میں لکھے گئے ہیں یا اچھوں میں لکھے گئے ہیں, اس لیے بس دعائیں کیا کرو, اللہ تقدیریں بدل دے گا. اللہ اکبر. اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. میرے محبوب نے فرمایا انسان کی تقدیر کو بدلنے کے لیے جو چیز کام آتی ہے وہ دعا ہے, اور انسان کی عمر کو بڑھانے کے لیے جو چیز کام آتی ہے وہ اس کے نیک اعمال ہیں. نیکیاں کرتے جو زندگی بڑھاتے جاؤ, نیکیاں کرتے جاؤ, زندگی بڑھاتے جاؤ, زندگی کا اضافہ کرواتے جاؤ, دعائیں کرتے جاؤ, تقدیریں بدلواتے جاؤ. اور یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے, یہ تو اس کی بات ہے. کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے پر اس محبوب کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. ہمارا تقدیروں کو دعا بدلتی ہے, عمر کو نیکیاں بڑھا دیتی ہے. اللہ اکبر. میرے محترم سامعین, میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ انسان کی ہر دعا کو سنتا ہے, جو بھی مانگتے اللہ ضرور قبول کرتا ہے, پر قبولیت کے 3 طریقے. کتنے؟ 3 طریقے. انسان دعا کرتا ہے, اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی, وہ سمجھتا ہے شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی, شاید میری حاجت پوری نہیں ہوئی, میری دعا سنی نہیں گئی ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. اللہ تو کسی کی دعا کو کبھی رد ہی نہیں کرتا, اللہ کسی کی دعا کو کبھی ضائع ہی نہیں کرتا. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انسان کی دعا کے 3 طریقے ہیں قبولیت کے. پہلا طریقہ تو یہ ہے جس حاجت کے لیے اس نے دعا کی ہے اس کی وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے میری حاجت پوری ہوئی ہے. اور دوسرا طریقہ قبولیت کا یہ ہے اس کی حاجت تو پوری نہیں ہوتی لیکن اس کے بدلے اللہ بہت بڑی مصیبت سے اس کو بچا لیتا ہے.
دو طریقے یہ ہیں، اور تیسرا طریقہ فرمایا آقا کا فرمان ہے، محبوب کائنات کا فرمان ہے۔ آقا نے فرمایا تیسرا طریقہ یہ ہے، اللہ اس کی دعا کو ذخیرہ بنا دیتا ہے اور قیامت کے روز نیکیاں بنا کے دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اگر دنیا میں نہیں بھی قبولیت ہوئی تو آخرت میں نیکیاں بن کے ملتی ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ ان کے نام اعمال میں نیکیاں ڈالے گا، وہ لوگ دیکھیں گے کہیں گے اللہ یہ نیکیاں تو ہم نے کی نہیں، یہ نیکیاں تو ہم نے نہیں کی ہیں، ہمارے نام اعمال میں کہاں سے آ گئی، یہ اعمال تو ہمارے ہیں ہی نہیں، نام اعمال میں کیسے آ گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں او لوگوں تم دنیا میں دعائیں کرتے تھے اور صبر کرتے تھے، میں نے ان کو نیکیاں بنا کر کے آج عطا کر دیا ہے۔ بڑے خوش ہوں گے جب دیکھیں گے نا ہمارے اعمال ہماری دعائیں نیکیاں بن کے ملے ہیں، کہتے ہیں اللہ کاش دنیا میں ہماری کوئی بھی دعا نہ سنی جاتی، کوئی بھی دعا نہ سنی جاتی، آج نیکیاں بن کر کے مل جاتی۔ اس لیے میرے بھائی گھبرا نہ جایا کرو، پریشان نہ ہوا کرو، اگر پوری طور پر دعا قبول نہیں بھی ہوتی آخرت کا ذریعہ بن رہا ہے، کیونکہ انسان جب دعا کرتا ہے اللہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ اکبر بارش نہیں ہو رہی، بڑا قحط پڑ گیا ہے، جانور مر رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، لوگ اکٹھے ہو کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا موسیٰ دعا کیجئے، اللہ سے کہیے ہماری مشکل آسان فرما، بارش عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کی، اللہ دیکھنا تیرے بندے بڑی پریشانی میں ہیں، بارش برسا۔ خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ تمہارے مجمع میں کچھ لوگ ایسے ہیں، ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے مجھے بڑا ناراض کیا، اس نے بڑا ناراض کیا، اس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ لوگوں بعض دفعہ کسی ایک کی وجہ سے سب کا عذاب ٹل جاتا ہے، اور کبھی کبھار کسی ایک کی وجہ سے سب کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی قدر کیا کرو، کوئی پتہ نہیں جس کی ہم تذلیل کر رہے ہیں، جس کو برا سمجھ رہے ہیں، وہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ علم تو نہیں ہے نا، مخلوق خدا کا احترام کرو، ادب کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کوئی پتہ نہیں کس کے ساتھ کی ہوئی نیکی ہماری جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا او لوگو تم میں ایک آدمی ایسا ہے جس نے اللہ کو بڑا ناراض کیا ہے، اللہ کو خوش نہیں کیا، اللہ کو راضی نہیں کیا، اس ایک کی وجہ سے سب کی بارش رکی ہوئی ہے، وہ اٹھ کر کے باہر جائے، اللہ بارش برسا دے گا۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا توجہ موسیٰ فلاں بن فلاں بندہ اٹھا کے باہر نکالو، اللہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ اللہ کو علم تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن اللہ نے ایسے کہا نہیں، کہا موسیٰ آپ اعلان کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا۔ اب یہ بندہ جو تھا پنجابی میں کہتے ہیں کہانی نو کھڑک جاندی ہے، جو کانا ہو اس کو پتا چل جاتا ہے۔ اب یہ جو تھا اللہ کو ناراض کرنے والا دل ہی دل میں رونے لگا، اللہ کو منانے لگا، اللہ کو راضی کرنے لگا۔ اللہ اتنے سال ہو گئے تم نے ذلیل نہیں کیا، اتنے سال ہو گئے لوگوں میں عزت بنائے رکھی ہے، آج مجمع سے اٹھ کر کے جاؤں گا لوگ کہیں گے یہ بدبخت انسان ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی۔ اللہ میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اللہ میں تو ذلیل ہو جاؤں گا، اتنی دیر سے پردہ ڈالا تھا اب بھی پردہ ڈال دے۔ ابھی بات ہو ہی رہی تھی آسمان سے بارش برسنے لگ گئی۔
سبحان اللہ. بندہ دعا کرتا ہے اللہ رحمت کا نزول کرتا ہے. بارش آ گئی, رحمت آ گئی. موسیٰ علیہ السلام کہتے اللہ بندہ اٹھا کوئی نہیں, آئے ہائے بندہ اٹھا کوئی نہیں, باہر گیا کوئی نہیں, مجلس چھوڑی کسی نے نہیں. تو کہتا تھا وہ جائے گا تو بارش ہوگی, اللہ اٹھا کوئی نہیں, باہر گیا کوئی نہیں, بارش آ گئی. معاملہ کیا ہے؟ اے موسیٰ میری بات سچی تھی پر اس نے مجھے منا لیا, میں راضی ہو گیا. کچھ عرصے بعد نا حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ کو پتا اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے, ضد بھی کر لیا کرتے تھے. ایک دن اللہ کے سامنے بیٹھے کہتے اللہ وہ جو بندہ تھا جس کے بارے میں تو نے فرمایا تھا نکلے گا تو بارش ہوگی, وہ نکلا نہ تو بارش ہو گئی. اللہ وہ تو بتا کون تھا؟ خالق نے فرمایا موسیٰ جب وہ میرا دشمن تھا میں نے تب نہیں بتایا, اب تو میرا دوست بن گیا ہے. میں تو تب بھی کہہ سکتا تھا کہ فلاں بندے کو باہر نکالو, تب تو اس نے ناراض کیا ہوا تھا, میں نے اس وقت ذلیل نہ کیا اس کو, اب تو دوست بن گیا ہے, اب کیسے ذلیل کر سکتا ہوں. اور لوگ اللہ رحمت بھیجتا ہے جب کوئی دعا کرتا ہے, جب کوئی مانگتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کریم نے ہمیں سمجھانے کے لیے حضرت آدم سے بھول کروا دی. حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے, دنیا بنانی تھی نا, نظام چلانا تھا نا, ہم نے دنیا میں آنا تھا نا, یہ معاملہ چلنا تھا نا. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام دنیا میں بھیج دیے گئے, جنت سے نکالے گئے, اور 300 سال تک اللہ کے سامنے روتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ ظلم کر بیٹھا ہوں, اللہ معاف فرمانا. کتنے سال؟ 300 سال دعائیں کرتے رہے, 300 سال تک اللہ سے مانگتے رہے, لیکن ابھی اللہ کی طرف سے رحمت ہو نہیں رہی. پھر ایک دن دعا کی ہے, دعا مانگی ہے, اللہ کو منانے لگے ہیں. یہ روایت طبرانی میں موجود ہے, مستدرک کی حاکم میں موجود ہے, دلائل النبوہ میں موجود ہے, تفسیر جلالین میں موجود ہے, تفسیر روح البیان میں موجود ہے. اللہ اکبر. حضرت آدم نے دعا کی ہے اللہم اغفر لی بحق محمد. سنیو تمہارا عقیدہ ثابت ہوا. اللہم اغفر لی بحق محمد, اللہ تجھے محمد کے حق کی قسم میں مجھے معاف فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کا صدقہ دیا ہے, اللہ نے درگزر فرما دیا. تبھی تو سنی کہتے ہیں او لوگ انبیاء کا وسیلہ دے کر کے مانگا کرو, اولیاء کا وسیلہ دے کر کے مانگا کرو. اللہ اکبر. امام جزری رحمت اللہ علیہ حسن حسین میں فرمایا میرے محبوب اللہ اکبر فرمایا لوگوں اللہ سے انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ دے کر کے سوال کیا کرو. ہاں آپ کا عقیدہ بیان ہوا ہے, سبحان اللہ کی چھل اس انداز میں آئی نہیں ہے. سنیو تمہارا سچا عقیدہ تمہیں مبارک ہو. محبوب بھی ملا ہے, تمہیں ملا ہے, قرآن بھی ملا ہے تو تمہیں ملا ہے. کسی کو اللہ نے قرآن سے محروم کیا ہے, کسی کو محبت مصطفیٰ سے محروم کیا ہے. تمہیں اللہ نے محبت مصطفیٰ بھی عطا کی ہے, محبت قرآن بھی عطا کیا ہے. میں پیرت کر دوں تیرے اس علاقے میں کچھ یوں بھی صدا لگا دوں. گناہگارم سیاکارم
شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ۔ جس کا عقیدہ یا رسول اللہ ہے بس وہ بولے گا، جو نہیں بولے گا میں سمجھ جاؤں گا اس کا عقیدہ یا رسول اللہ والا نہیں ہے۔ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ۔ بڑے گناہگار ہیں، بڑے پیارے، معاف تو اللہ نے ہی کرنا ہے، پر سفارش آپ کی ہونی ہے۔ معافی تو ملے گی لیکن آپ کی شفاعت کے بغیر گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا خارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا شاہی بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، شاہی بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض بسیانم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا ایسے بیٹھو کہ ہم حضور کے روزے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور ہمارے سامنے ہیں، ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے اپنے سر کو جھکاؤ، آنکھیں بند کرو اور یہ تصور کرو کہ ہم حضور کو دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے۔ تصور میں جا کر ہم حضور کو کہہ رہے ہیں گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ، سوکارم شفاعت یا گناہگارم یا رسول اللہ، ہمارے پلے کچھ نہیں، ہماری نماز میں ہمارے روزے کچھ نہیں، ہماری شفاعت فرمائیے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، تیرا سالی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، تیرا حضور آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا، نہ کوئی دنیا میں آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ تیرا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، کوئی درے گرایت دار، کوئی درے گرایت دار، شفاعت یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ گناہگارم سیاکارم شفاعت یا رسول اللہ، شفاعت یا رسول اللہ۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے وہ لوگوں لا تقنطوا من رحمت اللہ،
سے کبھی نہ امید نہ ہونا، مجھے جب بلاؤ گے میں تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله۔ فرمایا میرے بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں سے کہہ دو۔ اللہ تیرے کون سے بندے؟ نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، حج کرنے والے۔ فرمایا وہ تو میرے ہیں ہی ہیں، یہاں ان کو نہیں کہنا۔ اللہ کن کو کہنا ہے؟ فرمایا یا عبادی، میرے ان بندوں سے کہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا ہے۔ نمازیں پڑھنے والے تو میرے ہیں ہی، حج کرنے والے تو میرے ہیں ہی، لیکن جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ بھی میرے ہی ہیں۔ کیا قرآن کا انداز ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرمایا ان میرے بندوں سے کہو جو گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، گناہوں میں زندگی بسر کر لی ہے، گناہوں سے اعمال نامہ بھرا ہوا ہے۔ اللہ کیا کہنا ہے؟ فرمایا ان سے بھی کہو بے شک تم گناہگار سہی، بے شک بدکار سہی، بے شک سیاکار سہی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم بھی میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے بندے زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں سے بھر لے، میرے سامنے ہاتھ اٹھا، دعا تو کر، رحمتوں کا نزول میں کروں گا، تیری زندگی کے ذرے ذرے کے برابر گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ رحمت کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ رحمت کا نزول کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دیکھا بستی والوں پہ عذاب آ گیا، اب قریب ہے کہ عذاب آ جائے گا، اور دل نے خیال کیا اب ان پر تو عذاب آ گیا ہے، انہوں نے مانی میری کوئی بات نہ۔ یونس علیہ السلام بستی والوں کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے سمندر کے کنارے پہ پہنچ گئی۔ کشتی تیار ہے، چلنے کو تیار ہے۔ حکمت کی بات دیکھو، ایک بندے کی ضرورت ہے، ایک بیٹھے گا کشتی چلنا شروع ہو جائے گی۔ یونس علیہ السلام پہنچے، انہوں نے کہا آ جائیے، آپ کا انتظار تھا۔ کشتی چلنا شروع ہو گئی، سمندر کے درمیان جب پہنچی ہے کشتی ڈولنا شروع ہو گئی، کشتی ہلنا شروع ہو گئی۔ ملا کہتا ہے لگتا ہی اس کشتی میں کوئی ایسا بیٹھا ہے جس نے اپنے مالک کو ناراض کیے۔ اور لوگوں یہ انبیاء ہیں، تجھے مجھے سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں واقع بیان کیے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میں نے مثالیں اس لیے بیان کی ہیں تم بھی ذرا عقل کرو، سوچ بچار کرو۔ مجھے تجھے سمجھانے کے لیے قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا لگتا ہے کشتی میں نا کوئی اپنے مالک کو ناراض کر کے بیٹھا ہے۔ اس کے لیے اٹھے اور چھلانگ لگائے، ایک کی وجہ سے ہم سارے تو نہیں نا ڈوب سکتے۔ اب کوئی نہ اٹھے، کس کو پتا کس نے اللہ کو ناراض کیا؟ اور یونس علیہ السلام کو کیا پتا کہ میرا اللہ مجھ سے خفا ہو گیا؟ اچھا ایسا کرو، قرہ نکالو، پرچیاں ڈال دو۔ قرہ نکالا گیا، پرچیاں ڈالی گئی۔ جب پرچیاں نکلی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔
لوگ کہنے لگے نا نا نا، اتنے خوبصورت چہرے والا، اتنا اعلیٰ ذوق والا، اتنی بہترین شخصیت والا اپنے مالک کو ناراض کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ نبی تو عام انسانوں میں عمدہ ہوا کرتے ہیں، اعلیٰ ہوا کرتے ہیں، ان کی ذات تو معصوم الخطا ہوا کرتی ہے نا، وہ تو اعلیٰ ہوا کرتے ہیں۔ کہتا نہیں لگتا ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، دوبارہ قرآن ڈالو۔ دوبارہ ڈالا گیا، پھر یونس علیہ السلام کا نام، سوارا ڈالا گیا، پھر یونس علیہ السلام کا نام۔ ملا کہتا ہے اب مجبوری ہے، ایک کی وجہ سے سارے ڈوب نہیں سکتے، اب اس کو اٹھاؤ تو سمندر میں پھینکو۔ ادھر سے مچھلی تیار ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، مچھلی تیار ہے۔ یونس علیہ السلام کو پھینکا گیا، مچھلی نے بڑے ادب سے کیچ کیا اور سمندر کی تہوں میں لے گئی۔ لوگوں یہ تو نبی ہے، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا، گناہ بھی کرو اللہ معاف کرنے والا، جو مرضی کرتے جاؤ اللہ معاف کرنے والا ہے، زندگی اپنی مستی سے گزارو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ کا کچھ قانون بھی ہے، کچھ ضابطہ بھی ہے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ آؤ ہم اپنے اپنے دامن میں دیکھیں، کیا ہم معافی کے قابل بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم اس قابل بھی ہیں کہ نہیں؟ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے جن کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اپنی اپنی پرکھ کرو میرے بھائی، رمضان تو بار بار زندگی میں نہیں آنا، یہ موقع مل گیا ہے، اپنے آپ کو بخشوانے کا چانس مل گیا ہے، دوبارہ پتہ نہیں ملے یا نہ ملے۔ مچھلی نے بڑے ادب سے لیا اور سمندر کی تہوں میں چلی گئی۔ فنادى في الظلمات الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اتنی تہوں میں پکارا، دعا کی، فرمایا اللہ میں کر بیٹھا ہوں ظلم، مجھے نہیں پتا تھا کہ تو ناراض ہو جائے گا، اللہ تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ دعا کی ہے، اللہ نے رحمت کا نزول کیا، مچھلی نے باہر آ کر کے انڈیل دیا۔ جب کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ رحمت کا نزول کرتا ہے۔ اور سورہ صافات میں جو اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جب میں پڑھتا ہوں تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے اللہ نے کیا قانون بنایا۔ سورہ صافات میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام مجھ سے دعا نہ کرتے تو قیامت تک میں یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتا ہوں۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے۔ لوگوں رمضان ملا ہے، رمضان عطا ہوا ہے، رو لے منا لے، وہ تو اللہ کتنا رؤوف ہے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، محیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، باری ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عدل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے،
ہے شکور ہے علی ہے کبیر ہے حفیظ ہے مقیت ہے حسیب ہے جلیل ہے کریم ہے رقیب ہے مجیب ہے واسع ہے حکیم ہے ودود ہے مجید ہے باعث ہے شہید ہے حق ہے کبھی ہے متین ہے ولی ہے محصی ہے مبدی ہے معید ہے محیی ہے ممیت ہے حی ہے قیوم ہے واجد ہے ماجد ہے واحد ہے احد ہے صمد ہے قادر ہے مقتدر ہے مؤخر ہے اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے والی ہے متعال ہے بر ہے تواب ہے منتقم ہے عفو ہے رؤوف ہے مالک الملک ہے ذو الجلال والاکرام ہے مفسد ہے جامع ہے غنی ہے مغنی ہے مانع ہے ظاہر ہے نافع ہے نور ہے ہادی ہے بدیع ہے باقی ہے الوارث الرشید الصبور ہے وللہ الاسماء الحسنی جس کے سارے نام پیارے ہیں وہی تیرا اور میرا رب ہے. اور جانتے ہو یہ جو اللہ کے 99 نام ہیں یہ نام نہیں ہے یہ اللہ کی صفات ہے. یہ 99 صفات ہیں اور یہ صفات کن کے لیے ہیں؟ تیرے اور میرے لیے ہیں. رحمان ہے تو تب بھی تیرے اور میرے لیے، رحیم ہے تو تب بھی تیرے میرے لیے، غفار اور قہار ہے تو تب بھی تیرے اور میرے لیے، غفور ہے شکور ہے تو تب بھی تیرے میرے لیے. ساری صفات 99 صفات اگر اللہ کی ہیں تو تیرے اور میرے لیے ہیں. بندے کبھی تو سوچ تو بھی رب کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی ہر صفت تیرے اور میرے لیے ہے. ہم بھی اللہ کے لیے ہیں کہ نہیں ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے لیے بناؤ، اپنے آپ کو اللہ کے لیے زندگی گزارو، اس کے رسول کے لیے زندگی گزارو. لوگوں آؤ آخر میں ایک یہ بھی مسئلہ سنا دیتا ہوں. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان اللہ کے ان 99 ناموں کو یاد کر لیتا ہے اور ان کو پڑھ کر کے اللہ سے مانگتا ہے، وہ جو مانگتا جاتا ہے اللہ عطا کرتا جاتا ہے. اور جو ان کو یاد کر لیتا ہے اللہ مرتے ہی اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.